السلام علیکم۔ آج ہم 8 کلاس کی انگلش کے چیپٹر نمبر 6 ایک پوئم ہے جس کا نام ہے دا ٹوئنز۔ یہ دو جڑوے بھائیوں کے بارے میں ہے، تو آج ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی ٹرانسلیشن میننگ کو سیکھیں گے۔ اور اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے پوئٹ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں اور اس پوئم کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ اس پوئم کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے اور پوئٹ کون ہے ان کا۔ اباؤٹ دا پوئٹ، شاعر کے بارے میں۔ ہنری سمروکی لی 1838 1883 1837 میں ان کی برتھ ہوئی ہے اور 1883 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کا پورا نام ہے ہنری سمروکی لی۔ واز بارن ان لنڈن آن 29 مارچ 1837۔ یہ لنڈن میں پیدا ہوئے 29 مارچ 1837 کو، اور ہی واز اے پوئٹ اینڈ پلے رائٹ۔ یہ شاعر بھی تھے اور پلے رائٹ بھی تھے، یعنی ڈرامہ نگار بھی تھے، ڈرامہ بھی لکھتے تھے اور شاعر بھی تھے۔ ہی اسٹارٹیڈ رائٹنگ فرام این ارلی ایج۔ اس نے اپنی چھوٹی عمر سے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہی واز بریلینٹ اینڈ ویٹی کنورسیشنلسٹ۔ تو یہ بریلینٹ تھے، یعنی بہت ہی قابل تھے، اور اس کے علاوہ خوشگوار گفتگو بھی کرتے تھے یہ۔ اینڈ ہیومورس سنگر، اور مزاحیہ سنگر بھی تھے، یعنی گیت گاتے تھے۔ ہی ڈائیڈ ان لنڈن ان 1883۔ یہ لنڈن میں 1883 میں فوت ہوئے تھے۔ تو یہ تو پوئٹ کے بارے میں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں پوئم کے بارے میں کہ پوئم کے اندر کیا کچھ ہے۔ ان دس پوئم، اس نظم میں، دا پوئٹ نریٹس اے اسٹوری آف ٹوئنز برادرز۔ شاعر دو جڑوے بھائیوں کی ایک کہانی بیان کرتا ہے۔ دے گاٹ مکسڈ بائی اے نس۔ وہ ایک نس سے مکس ہو گئے تھے، مل گئے تھے۔ وائل دے ور بینگ واشڈ، جب انہیں نہلایا جا رہا تھا، غسل دیا جا رہا تھا۔ وین دے ور ایٹ اسکول، ون واز بیٹن اپ فار دا فلیز آف دا ادرس۔ جب وہ سکول میں ہوتے تھے تو ایک کی بے وقوفی یا اہمکائی حرکت کی وجہ سے دوسرے کو مار پڑتی تھی۔ یہ اس کے بارے میں ہے پوئم۔ تو اب ہم اس پوئم کو پڑھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں اور میننگ کو سیکھتے ہیں۔ تو آتے ہیں ہم اپنی پوئم کی طرف۔ چیپٹر نمبر 6، دا ٹوئنز، جڑوے۔ ان فارم اینڈ فیچرز، شکل و شباہت اور خصوصیات کے لحاظ سے۔ فیس اینڈ لم، چہرے اور اعضاء کے لحاظ سے۔ شکل و شباہت اور خصوصیت، چہرے اور اعضاء کے لحاظ سے۔ آئی گریو، میں پروان چڑھا، سو لائک مائی برادر، بالکل اپنے بھائی کی طرح۔ شکل و شباہت اور خصوصیت، چہرے اور اعضاء کے لحاظ سے میں بالکل اپنے بھائی کی طرح پروان چڑھا، یعنی ہم دونوں ایک جیسے تھے۔ دیٹ کے فاکس، لوگوں نے، گاٹ ٹیکنگ می، مجھے لینا شروع کر دیا، فار ہم، اس کی جگہ، کہ لوگوں نے مجھے اس کی جگہ لینا شروع کر دیا۔ کس کی جگہ؟ اپنے بھائی کی جگہ کہہ رہا ہے۔ اینڈ ایچ فار ون اندر، اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا، یعنی دو بھائی تھے تو دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا، کیونکہ جو جڑوے ہوتے ہیں ان کی شکل و شباہت تو ویسے آپ جانتے ہیں موسٹلی سیم ہوتی ہے، تو وہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ ہماری شکل ایک جیسی تھی، شکل و شباہت کے لحاظ سے، فیچر کے لحاظ سے، اعضاء کے لحاظ سے ہم ایک جیسے تھے، تو لوگوں نے ایک کی جگہ دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اٹ پزلڈ، اس بات نے پریشان کر دیا، آل اور کیتھ اینڈ کینز، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، اس بات نے ہمارے تمام رشتہ داروں کو پریشان کر دیا، حیران کر دیا۔ اٹ ریچڈ، یہ بات پہنچ گئی، اے فیئرفل پچ، ایک خوفناک حد تک، خوفناک عروج تک، یہ بات ایک خوفناک حد تک پہنچ گئی۔ فار، کیونکہ ون آف اس، ہم میں سے ایک، واز بورن، پیدا ہوا تھا، ٹوین، ایک جڑواں، کیونکہ ہم میں سے ایک جڑواں پیدا ہوا تھا۔ یٹ ناٹ اے سول، کوئی ایک روح نہیں جانتی تھی، وچ، کہ وہ کون تھا، کوئی ایک روح بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا۔ ون ڈے، ایک دن، ٹو میک دا میٹر ورس، معاملے کو مزید الجھانے کے لیے، بیفور آور نیمز ور فکسڈ، ہمارے نام رکھے جانے سے پہلے، ایک دن معاملے کو مزید الجھانے کے لیے، ہمارے نام رکھے جانے سے پہلے، ہمارے نام مقرر کیے جانے سے پہلے۔ ایز وی ور بینگ واشڈ، جب ہمیں نہلایا جا رہا تھا، بائی نرس، ایک نرس سے، جب ہمیں نرس نہلا رہی تھی۔ وی گاٹ کمپلیٹلی مکسڈ، ہم مکمل طور پر مکس ہو گئے، مل گئے یا اپنی شناخت کھو گئے۔ اینڈ دس، اور پس، یو سی، آپ دیکھیں، بائی فیٹس ڈکری، قسمت کا فیصلہ،
بس آپ قسمت کا فیصلہ دیکھیں، فیٹس ڈگری، قسمت کا فیصلہ۔ رادر یا سمجھیں نرس وین، نرس کی مرضی، یا اسے نرس کی مرضی سمجھیں، خواہش سمجھیں۔ مائی برادر، میرے بھائی، جان واز نیمڈ می، جان کا نام میرا تھا، میرے بھائی جان کا نام میرا تھا، اینڈ آئی واز نیمڈ ہم، اور میرا نام اس کا نام تھا۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو جان کا نام تھا وہ دراصل میرا تھا، اور جو میرا نام تھا وہ جان کا تھا، دونوں کے نام الٹ ہو گئے تھے پھر۔ دس از فاٹل لائکنیس، خوفناک حد تک جو مشابہت تھی، ایور ڈاجڈ، ہمیشہ پریشان کیا، اس خوفناک حد تک مشابہت نے ہمیشہ پریشان کیا۔ مائی فٹ اسٹیپس، میرے اقدام، وین ایٹ اسکول، جب اسکول میں ہوتے تھے، میرے اقدام، میرے قدم جب اسکول میں ہوتے تھے۔ اینڈ آئی واز آلویز گیٹنگ فلاجڈ، اور مجھے ہمیشہ چابک لگتے تھے، سزا ملتی تھی۔ فار، کیونکہ جان ٹرنڈ آؤٹ اے فول، ایک احمق نکلا، کیونکہ جان ایک احمق نکلا۔ آئی پوٹ دس کویسچن، میں نے یہ سوال رکھا، سوال کیا۔ فروٹ لیسلی، بے فائدہ، ٹو ایوری ون، ہر ایک کو، آئی نیو، جسے میں جانتا تھا، میں نے یہ سوال بے فائدہ ہر ایک کے سامنے رکھا جسے میں جانتا تھا۔ واٹ وڈ یو ڈو، آپ کیا کرتے؟ اف، اگر، یو ور می، آپ میری جگہ ہوتے، آپ کیا کرتے اگر آپ میری جگہ ہوتے؟ ٹو پروو، ثابت کرنے کے لیے، دیٹ کہ، یو ور، یو کہ تم تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم تھے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ تم تھے، آپ کیا کرتے اگر آپ میری جگہ ہوتے؟ یہ میں نے ہر ایک سے پوچھا ہے، لیکن کسی نے اس کو اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ تو یہ ایک پوئم تھی، اس کی سمری ذہن میں رکھ لیں کہ دو یہ جڑوے بھائیوں کے بارے میں لکھی گئی ہے، جو کہ ایک ان میں سے احمق تھا اور ایک عقل مند تھا، اور دونوں کی شکل و شعبات، فیچرز، ان کے فیس، لمز، فارمز سیم تھیں، تو لوگوں نے ایک کی جگہ دوسرے کو لینا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ اسکول میں جاتے تھے، ایک کا جرم ہوتا تھا، سزا دوسرے کو ملتی تھی، ٹیچر سمجھتے تھے کہ شاید جرم اس کا ہے، تو وہ جتنا بھی ان کو کہتا تھا کہ میں نہیں ہوں، تو وہ ٹیچر اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو پھر اس نے ہر کسی کو سوال کیا کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے، آپ کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا، تو آپ کیا کرتے؟ لیکن کسی نے بھی اس کے سوال کا جواب اس کو نہیں دیا تھا، تو وہ ہمیشہ پریشان تھا۔ تو یہ جڑوے بھائیوں کے بارے میں ایک پوئم ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی پوری جو ایکسرسائز ہے اس کو سولو کریں گے۔ ایکسرسائز میں جو کچھ بھی کویسچنز ہیں یا باقی بھی کمپلیٹ ایکسرسائز کو ہم سولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔